حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ آج ہم بات کریں گے نظر بد کے بارے میں اور بتائیں گے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ نظر بد کتنا مہلک شے ہے اور نظر بد سے انسان کی کس طرح ہلاکت ہوتی ہے، انسان کس طرح برباد ہوتا ہے، انسان کے ساتھ نظر بد کے ذریعے کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں، حدیث کے ذریعے ہم بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ہم بتائیں گے نظر بد کے علامات کیا سب ہیں، کون کون سی پریشانیاں جسم پر ظاہر ہوں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ نظر بد ہے۔ تو ہم سب سے پہلے حدیث مبارکہ سے نظر بد کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری امت میں اکثر لوگوں کی موت اللہ کے فیصلوں کے بعد جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگر انسان کی موت ہوتی ہے تو وہ نظر بد سے ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے۔ پھر اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے کہ العین حق، کہ نظر بد حق ہے اور انسان حسد کرتا ہے اور حسد کے ذریعے سے وہ انسان اپنی زبان سے حسد بھرے کلمات کو نکالتا ہے اور شیطان اس جملے کو لے کر کے جس کے لیے وہ حسد بڑا جملہ بولا گیا ہے اس کے جسم کے اندر اس جملے کو پیوست کر دیتا ہے اور اس انسان کے اندر فوری طور سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد ہے کہ انسان کسی انسان کی اچھائی، بھلائی، کامیابی پر انسان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے لان تران کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے افسوس کرتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، کیسے آ گیا، کہاں سے آیا، کیسے اس نے حاصل کیا، یہ چیزیں ہیں۔ تو حسد ایک بہت بری بلا ہے۔ حسد انسان کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے چھت کا گھر دیا ہے، میرے بہت سارے بھائی ہیں جو پھوس کے گھر میں ہیں، روڈ پہ ہیں، فٹ پاتھ پہ ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی یہ دیکھے کہ میرے پاس آنکھ ہے، بہت سارے لوگ ہیں آنکھ سے محروم ہیں، میرے پاس ہاتھ ہے، کسی کے پاس جو ہے ایک بھی ہاتھ نہیں ہے، میرے پاس 2 پاؤں ہے، کسی کے پاس 2 پاؤں بھی نہیں ہے، میرے پاس چلنے کے لیے گاڑی ہے، کوئی پیدل چل رہا۔ جب انسان اپنے سے نیچے کو دیکھے گا تو انسان کے اندر سے جلن، حسد، کینہ، کپٹ، یہ ساری چیزیں دور ہو جائے گی۔ حسد کے بارے میں ایک عالم نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ 2 شخص تھا، اس کو قید کی سزا تھی اور قید میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی کہ اس کی پھانسی ہونے والی ہے۔ جج نے بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تم دونوں کی خواہش کیا سب ہے؟ ایک نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میری ماں سے ملاقات کرا دی جائے، میں ماں کا ماتھا چوم لوں، ماں کی دعائیں لے لوں، ماں کا دیدار کر لوں، یہ میری خواہش ہے۔ جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ لیکن دوسرا شخص تھا، اس سے جب پوچھا گیا کہ بھائی تمہاری خواہش کیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس شخص کو اس کی ماں سے ملاقات نہ کرایا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کسی کی خوشی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کسی کی جو دل خوش ہو رہا ہے اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، کوئی آگے بڑھ رہا، کوئی کامیاب ہو رہا تو اس کو دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتا، اسی کو حسد کہا جاتا ہے۔ حسد ایک بری بلا ہے۔ جب حسد کے ذریعے سے انسان کے زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے
تو اسی جملے کو شیطان لیتا ہے اور اچک کر کے جس کے لیے بولا گیا ہے اس کے جسم میں پیوست کرتا ہے اور وہ آدمی اچانک بدل جاتا ہے۔ تو حسد کے ذریعے سے نظر بد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لگتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم آگے حدیث کی طرف چلیں گے۔ سعد بن حنیف نے حضرت عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدری صحابی ہے، حضرت حنیف کو دیکھا۔ حضرت حنیف کو عمر بن ربیعہ نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد یہ شخص خالی بدن تھے، ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دل میں کہا کیا ہی اچھا جسم ہے، کیا ہی خوبصورت انسان ہے۔ فوراً اسی وقت اسے بخار آیا اور بخار سے وہ تڑپنے لگے۔ حضرت سعد بن حنیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کو تو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو کہا کسی نے تمہارے لیے کوئی جملہ استعمال کیا ہے؟ تو بتایا گیا عمر بن ربیعہ نے جو ہے کہا کہ بہت خوبصورت انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ عمر بن ربیعہ جو ہے یہ بدری صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، لیکن نظر تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو اور کوئی چیز تم کو اچھی لگے، کوئی چیز پسند آ جائے اور کوئی چیز پر تم کو تعجب ہو جائے، اس کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ، اس کی اچھائی پر، تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب یہ کہہ دیا جائے گا تو نظر نہیں لگے گا اس شخص کو اور وہ آدمی نظر سے بچ جائے گا۔ اللہ کے رسول خود بتا رہے ہیں کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ تو نظر برحق ہے، نظر سے انسان فوری طور سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص غسل کر رہا تھا۔ پہلے لوگ کھلے میدان میں ہی غسل کیا کرتے تھے، اس طریقے سے غسل خانہ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، حمام کا، باہر غسل کر رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا، کہا کیا بہترین اس کا جسم ہے، کیا اس کی بلا کی خوبصورتی ہے، کتنا اس کا پٹھا کتنا خوبصورت ہے۔ جیسے ہی کہا اور وہ شخص گر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی یہی کہا کہ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ کیا تم اپنے بھائی کو اپنی نظر سے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو نظر برحق ہے، نظر انسان کا لگتا ہے اور نظر لگنے سے انسان جو ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے اور اونٹ ہانڈی تک۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جو بہت سارے نوجوانوں کی جو موت ہوگی، وہ اللہ کی قدرت کے بعد، اللہ کے فیصلے کے بعد بہت سارے نوجوانوں کی موت اور اونٹ کی جو موت ہوگی وہ نظر بد سے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ پھر یہ چند احادیث تھے جو نظر بد سے متعلق حدیث تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ نظر بد حق ہے اور اس کام میں نظر بد کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ نظر بد کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان ہے، کچھ بھی نقصان ہو گیا تو نظر بد، کچھ بھی خراب ہو گیا تو نظر بد، کہیں گھاٹا لگ گیا تو نظر بد۔ اب نظر بد کو ہر جگہ نہیں تلاش کرنی، اس کے کچھ علامات ہیں، کچھ پہچان ہے، کچھ شناخت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ہم ان شناخت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشانیاں بتائی ہے نظر بد کے بارے میں، اس کے پہچاننے کا طریقہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ امہات المومنین کے پاس ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس بچی کو تو کہا اسے نظر لگا ہوا، اسے دم کرو۔ اس لڑکی کے چہرے پہ
داغ تھا. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ داغ کالا داغ تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ زرد داغ تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ چہرہ پیلا بھی پڑا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نظر لگا ہوا ہے، اسے دم کرو. پھر ایک جگہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے کہ نظر بہت مہلک چیز ہے، انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، موت کا مزہ چکھا دیتی ہے، اور پتھروں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے نظر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، نظر بد حق ہے. تو اس شخص نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر نظر بد حق ہے تو اس کی کیا پہچان ہے، اس کی کیا شناخت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نظر بد وہ چیز ہے کہ جس شخص کو نظر بد کا اثر ہو، اس کا چہرہ اچانک پیلا پڑ جاتا ہے، داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہ شخص کو نظر بد ہے. تو دو چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ چہرے پہ داغ دھبا پڑنا، اچانک چہرے کے اندر تغیرات کا آ جانا، تبدیلی ہو جانا، پیلا پڑ زرد ہو جانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتانا. اور اس کے علاوہ بھی اور علماء کرام نے بہت سارے جو ہے علامات بتائے ہیں، جس میں سے چند علامات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ان علامات کو اگر آپ پا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ نظر بد کا اثر ہے. ان علامات میں سے ایک علامت ہے اچانک کسی چیز میں تبدیلی آ جانا. جیسے کہ انسان بیٹھا ہوا تھا، اچانک بخار آ جانا، اچانک انسان کا پریشان ہو جانا، گھبراہٹ آ جانا، بے چینی آ جانا. اسی طریقے سے جمائی بار بار آنا، پھر اسی طریقے سے بے چینی ہونا، گھبراہٹ، بے چینی، اکیلا پن محسوس کرنا ایسے آدمی کا، چڑچڑا پن ہو جانا، سر بھاری ہو جانا، گیس بننا، سستی رہنا. ایسے جس کو نظر ہوگا اسے سستی بھی ہوگی. پھر اسی طرح رشتہ داروں سے وہ الگ تھلگ رہے گا، رشتہ داروں سے کٹا کٹا رہے گا. پھر عورتوں کا بال جھڑنا، کہ عورتوں کا بال کثرت سے جھڑنا. اب یہ علامات جو ہیں یہ نظر بد کے علامات ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ علامات جو ہے، جو نفسیاتی مریض کے اندر بھی ایسی بیماریاں، ایسی علامات پائے جاتے ہیں. جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، کوئی ایسی پریشانی پیش آ گئی، اور اب وہ جو ہے نفسیاتی مریض ہو گیا. تو نفسیاتی مریض بھی اکثر و بیشتر اکیلاپن محسوس کرتا ہے، چڑچڑاپن محسوس کرتا ہے، گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، دھڑکن کا تیز ہو جانا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتا ہے، سکون اطمینان محسوس نہیں کرتا، کمزوری محسوس کرتا ہے. ایسے نفسیاتی مریض جس کو میڈیکل کے بھاشے میں انزائٹی، فوبیا اور بہت سارا نام دیا جاتا ہے. تو ایسے اوقات میں جو ذہنی مریض کو دیکھنے والے ڈاکٹر ہے، سائیکاٹرسٹ وغیرہ، تو ان لوگوں سے جا کر کے بھی جو ہے اپنے مرض کو، اپنی پریشانیوں کو بتانی چاہیے. اور ان کو بتانے کے بعد اگر بیماری کی دوا آپ کو وہ چلا رہے ہیں، آپ کے نفسیاتی معاملے کو سننے کے بعد، آپ کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ آپ کو دوا چلا رہے ہیں، اور وہ دوا سے آپ کو پریشانی بڑھ رہی ہے، 2-4 مرتبہ آپ ڈاکٹر کو شکایت کر رہے ہیں کہ میری پریشانی دور نہیں ہو رہی، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کے اندر یہ سارے علامات ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ علامت جو ہے اب نظر بد ہے. چونکہ ہم ذہنی مریض اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا، کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا، اس حادثے کے بعد یہ پریشانی ہوئی. لیکن یہ پریشانی جو ہونے کے بعد ہم نے ڈاکٹروں سے دکھایا، ڈاکٹروں کی دوائیاں کھائی، ذہن کے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، دماغ کے ڈاکٹروں کو بھی، لیکن اس کے بعد بھی مسئلے کا حل نہیں ہو رہا. تو یہ بالکل جو ہے نظر بد ہے.
اور نظر بد ہے تو نظر بد کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں. جس طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے کو اپنائیں، انشاءاللہ العزیز نظر بد دور ہوگا. اور آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ نظر، آسیب، سحر، یہ تینوں چیز میں سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ مہلک، قبر تک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نظر بد ہے. نظر بد سے ہمیں حساس رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھیں. اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کو اختیار کریں اپنے اوپر اور دم کریں، اسے انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے. ان دعاؤں کو بھی ہم اگلے ویڈیو میں بتائیں گے، ضرور آپ اس کا انتظار کریں گے. اور یہ آسیب کا اثر میرا جہاں تک تجربہ ہے 15-20 سال کا اس نظر بد، آسیب اور سحر کے بارے میں، تو نظر بد میں خصوصیت کے ساتھ پہلا اٹیک جو نظر بد کا ہوتا ہے وہ دماغ کے سوچ، سمجھ اور فہم کے اوپر، کہ جو انسان کے سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا جو مادہ ہے وہ انسان کا مفقود ہو جاتا ہے اور اپنے بارے میں ہمیشہ غلط خیالات، الٹے خیالات اور نہ جانے کیا کیا خیالات وہ انسان ذہن میں لاتا رہتا ہے. اور جب ذہن میں غلط خیالات، الٹے خیالات آتے ہیں تو وہ خیالات کی وجہ سے جسم میں پریشانیاں ہوتی ہے اور طرح طرح سے جسم پریشان ہوتا ہے. جو علامات میں نے بتایا وہ علامات ظاہر ہوتے ہیں. تو جب یہ علامات ظاہر ہو تو ہم خود جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر کے دم کریں. اگر ہم اس دعا کے پڑھنے پر قادر نہیں ہیں، ان دعاؤں کو ہم یاد نہیں کر سکتے، اس دعا تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، تو کسی اچھے عالم سے جو اللہ والے ہوں، جو شرک و بدعت سے پاک ہوں، جو غیروں کے طور طریقہ اور شرک وغیرہ کے کلمات سے پاک صاف ستھرے ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے کلمات کو جانتے ہوں، قرآن کو جانتے ہوں، احادیث کو جانتے ہوں، آپ ان کے پاس بیٹھ کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کرے گا. اور اگر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو ایک مرتبہ ضرور ذہنی ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، اور اگر اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنے آپ کو نظر کے اوپر بھی ذہن کو دوڑائیں اور ذہن میں ان باتوں کو بھی لائیں کہ ہو سکتا ہے ضرور بھی ضرور نظر ہے، اور نظر کا علاج کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نظر بد سے ہم تمام لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.